بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے سعودی عربیہ کا سفر کرنا ہے تو اس کے لیے توکلنا جو ایپ ہے اس کو آپ نے اپڈیٹ کیسے کرنا ہے، کس طرح آپ نے سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے اور اس کا مکمل جو ہدایات ہیں، مکمل طریقہ ہے، ضروری جو چیزیں اس میں ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ چکے ہوں گے، لیکن پاکستان ایمبیسی نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ میں آپ کو ون بائی ون بہت اچھے طریقے سے بتائی گئی ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو ون بائی ون چیزیں بتا دیتا ہوں وہ کون کون سی ہیں، کیونکہ یہاں پہ تفصیل نہیں بتائی گئی ہے، صرف شارٹ چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، صرف پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں، لیکن ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایمبیسی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر یہ پوسٹ لگائی گئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سعودی عرب سے ویکسین کے رجسٹریشن کی درخواست، یعنی آپ بیرون ملک موجود ہیں اور آپ نے سعودی عرب میں رجسٹریشن کی درخواست بھیجنی ہے ویکسین کی۔ یہ سروس ان سعودی شہریوں یا مقیم افراد کو جو سعودی عرب سے باہر ہیں اور اپنی کووڈ-19 ویکسین جو انہوں نے سعودی عرب سے باہر حاصل کی ہے اسے وزارت صحت کی ایپ توکلنا میں رجسٹرڈ کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اقامہ ہولڈر ہیں اور سعودی عرب سے باہر ہیں اور انہوں نے ویکسین بھی سعودی عرب سے باہر لگوائی ہوئی ہے۔ یہ سروس کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ سروس وزارت صحت کی ویب سائٹ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ویب سائٹ جہاں پہ دی گئی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پہ جا کے اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ سروس حاصل کرنے سے قبل ضروری جو ہدایات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کیا ہے؟ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فراہم کردہ معلومات درست اور صحیح ہیں۔ غلط معلومات فراہم کرنے کی وجہ سے درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ اگر آپ وزارت صحت کی ویب سائٹ پہ آپ اپنی ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں، توکلنا سٹیٹس امیون کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کی جو ہدایات ہیں، جتنی بھی آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ غلط انفارمیشن ہوگی تو آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ مسترد ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ کہا گیا کہ درخواست دینے کے لیے لوکل آئی ڈی نمبر یا اقامہ نمبر ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس اقامہ ہے یا آپ سعودی شہری ہیں تو پھر ہی آپ یہ درخواست دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بتایا گیا ہے منسلک دستاویزات PDF کی شکل میں ہوں اور ان کا حجم 1 MB سے زیادہ نہ ہو۔ آپ نے جو بھی پاسپورٹ اور ویکسین کا سرٹیفکیٹ اٹیچ کرنا ہے آن لائن تو اس کا جو سائز ہے 1 MB سے زیادہ نہ ہو اور وہ PDF میں ہو۔ سرٹیفکیٹ مندرجہ ذیل امور پر مشتمل ہو۔ جو آپ کا سرٹیفکیٹ ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہونی لازمی ہیں؟ نمبر 1 ذاتی معلومات سرٹیفکیٹ میں درج ہوں۔ ذاتی معلومات کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ کا نام ہے، آپ کی ذاتی معلومات، آپ کا ID کارڈ نمبر آپ کی ذاتی معلومات ہے، آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ کی ذاتی معلومات ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کی جو ویکسین ہے اس کی ڈیٹیل بھی وہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ ویکسین کون سی ہے، کس ڈیٹ کو لگی ہے، پہلی ڈوز، دوسری ڈوز کس کو لگی ہے، ویکسین کا بیچ نمبر کیا ہے، وہ ساری چیزیں بتانا ہوں گی۔ وہ آپ نے خود سے سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کرنا ہے کہ ساری چیزیں اس سرٹیفکیٹ پہ موجود ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ نادرا میں جا کے اسے پہلے چینج کروائیں گے، درست کروائیں گے۔ دوسری یہاں پہ جو چیز کہی گئی ہے وہ آپ کا سرٹیفکیٹ عربی، انگریزی، فرانسیسی زبان میں ہو۔ 3 زبانوں میں ہونا چاہیے، ان میں سے کسی ایک زبان میں۔ اگر اس زبان میں نہیں ہے تو پھر اس کا عربی ترجمہ آپ کو کروا لینا ہوگا۔ اسی طرح سرٹیفکیٹ میں واضح طور پر ویکسین کا نام، تاریخ، بیچ نمبر درج ہو، جو کہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ 5ویں نمبر پہ دستاویزات میں پاسپورٹ کی کاپی اور ویکسین سرٹیفکیٹ منسلک کریں۔ 2 چیزیں آپ نے سینڈ کرنی ہیں، پاسپورٹ کی کاپی اور ویکسین سرٹیفکیٹ۔ ویکسین سرٹیفکیٹ وہ جو نادرا سے آپ نے لیا ہے۔ لیکن ایک اور اہم چیز ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے سعودی عرب سے ایک ویکسین لگوائی، دوسری ویکسین انہوں نے اپنے ملک میں لگوائی، تو سعودی عربیہ والا ویکسین سرٹیفکیٹ اور دوسرا جو نادرا والا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے آپ کو دونوں اٹیچ کرنے ہوں گے، ساتھ میں تیسرا پاسپورٹ بھی اٹیچ کرنا ہوگا۔ اگر ایک درخواست موجود ہے تو دوسری درخواست اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ ریکویسٹ سینڈ کر دی اور اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا، وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی یا ایکسیپٹ نہیں ہوئی، تب تک آپ دوسری ریکویسٹ سینڈ نہیں کر سکتے۔ اپروول کی تقریباً مدت کتنی ہے؟ درخواست کی تکمیل میں ڈیوٹی کے 5 دن لگ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنی ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو جو میسج اور میل آ جاتی ہے تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ 5 دن انتظار کریں، 5 دن کے اندر آپ کو منسٹری کی جانب سے رپلائی آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 5 دن سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پہ بہت زیادہ رش ہے، لوڈ ہے، اس وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں، لیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سروس فیس کتنی ہے؟ اس کی سروس فیس کوئی بھی نہیں ہے، بالکل فری ہے، آن لائن آپ یہ والی سروس حاصل کریں گے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں، ہیلپ اور رابطہ کیا ہے؟ وزارت صحت کی ہیلپ لائن جو ہے وہ ہے 937۔ اگر آپ کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو 937 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح واٹس ایپ نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے، جو وزارت صحت کا نمبر ہے وہ ہے 9200059937۔
ٹویٹر کے لیے بھی آپ کو ٹویٹر آئی ڈی بھی بتائی گئی، ای میل آئی ڈی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 937@moh.gov.sa پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وزارت صحت سے رابطہ کرنے کے طریقے۔ ان طریقوں سے آپ نے اگر وزارت صحت سے رابطہ کرنا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے بھی تو آپ اسی طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپائنٹمنٹ بک کروائیں، کمپلینٹ کریں یا ہیلپ کے لیے کال کریں، آپ ان نمبرز پر جو آپ کو کانٹیکٹ کے ذرائع دیے گئے ہیں ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ویکسین کی اقسام۔ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ویکسین کون کون سی ہے؟ نمبر 1 فائزر ہے، نمبر 2 موڈرنا ہے، نمبر 3 ایسٹرازینیکا ہے، نمبر 4 ہے جانسن اینڈ جانسن۔ سعودی عرب میں داخلہ کے لیے قابل قبول ویکسین کی اقسام کون سی ہیں؟ فائزر، موڈرنا، ایسٹرازینیکا، جانسن، سینو فارم اینڈ سینو ویک۔ یہ دونوں جو ویکسین ہیں 9 اور 10 نمبر پہ دو چائنا کی ویکسین ہیں۔ ان کے ساتھ شرط یہ رکھی گئی ہے کہ سعودی عرب میں رجسٹرڈ کمپنیز میں سے کسی ایک کی بوسٹر ڈوز بھی لگوائی جائے گی، یعنی یہ جو 4 اوپر آپ کو بتائی گئی ہیں ویکسین، ان میں سے کسی ایک کی ایک ڈوز آپ کو لگوانا ہوگی۔ اگر آپ نے یہ دونوں لگوا لی ہیں چائنا والی، تو وہ افراد جن کے پاس نہ سعودی آئی ڈی کارڈ ہے، نہ رہائشی پرمٹ ہے یعنی اقامہ بھی نہیں ہے، سعودی کارڈ بھی نہیں ہے، اور وہ سعودی عرب وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ویکسین آن لائن رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ مقیم ویب سائٹ ہے، یہاں پہ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ روانگی سے میکسیمم 72 گھنٹے پہلے یہاں پر آپ ریکویسٹ سینڈ کریں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ روانگی سے میکسیمم 72 گھنٹے پہلے آپ نے یہاں پر ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے۔ اسی طرح میڈیکل ٹیم یہ حق رکھتی ہے کہ کوئی بھی درخواست مسترد کرے یا درخواست دیکھنے کے بعد اضافی شرائط کا مطالبہ کرے، وہ میڈیکل ٹیم جو وزارت صحت کی ہے، جو آپ کی آن لائن ریکویسٹ کو چیک کرتی ہے، وہ ان کے پاس حق ہے کہ آپ کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دے یا آپ سے کوئی اور ڈیمانڈ رکھ دے کہ یہ کام کریں، اس کے بعد ریکویسٹ ایکسیپٹ ہوگی۔ سروس شروع کرنے کے لیے لنک کا یہاں پہ کہا گیا ہے۔ یہ لنک جو ہے، جتنے بھی یہاں پہ لنکس کا ذکر کیا گیا ہے، منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ، اور مقیم کا جو لنک ہے وہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، وہاں پہ جا کے اسے کلک کر کے آپ اوپن کر کے اپنی ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو طریقہ نہیں پتہ کہ کس طرح ریکویسٹ سینڈ کرنا ہے تو اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، آپ وہاں پہ جا کے اس ویڈیو کو اوپن کر کے پورا طریقہ بھی جان سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ اپنی ریکویسٹ سینڈ نہیں کر سکتے تو یہ واٹس ایپ نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ نمبر صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہے، اگر آپ نے اپنی ویکسین اپلوڈ کروانی ہے، سرٹیفکیٹ اپلوڈ کروانا ہے، تو آپ کو پاسپورٹ کا فرنٹ پیج، آپ کو اقامہ نمبر، اقامہ کی ایکسپائری ڈیٹ، ای میل آئی ڈی، سعودی عربیہ کا موبائل نمبر، یہ چیزیں آپ کو سینڈ کرنا ہوگی مجھے۔ میں آپ کا یہ کام انشاءاللہ کر دوں گا، لیکن اس کی جو چارجز ہیں وہ 300 روپے ہیں، وہ آپ ایزی پیسہ یا پھر جائز کیش کے ذریعے مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔